بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، گزشتہ کئی مجلسوں سے طلاق کے تعلق سے عنوانات چل رہے تھے۔ طلاق کی متفرق الگ الگ چند شکلیں تھی، وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ آج چند باتیں خلا کے تعلق سے ذکر کرنی ہے۔ خلا، ہم میں سے اکثروں نے اس لفظ کو سنا ہوگا، خلا کا لفظ۔ میں نے طلاق کی تیسری یا چوتھی مجلس جب تھی، اس موقع سے یہ بات کہی تھی کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت مطہرہ نے عورت کو مرد سے الگ ہونے کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں رکھا، یعنی سارا کے سارا اختیار مرد ہی کو ہے۔ تو میں نے ایسی 3-4 شکلیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی کہ جس میں عورت کی بات کو شریعت نے سب سے پہلے اور مقدم اور آگے رکھا ہے، کہ جس طریقے سے جیسے مرد، اب اگر اس کو کوئی تکلیف پڑ رہی ہے، کوئی پریشانی ہو رہی ہے، کوئی چیز، تو وہ تو اپنی زبان سے بول دیتا ہے طلاق طلاق کے الفاظ۔ اب عورت کو تکلیف اور پریشانی ہو رہی ہے تو وہ کیا کرے؟ ہاں، ایک بات بالکل ہم اپنے ذہن میں بٹھا لیں، طلاق یا میاں بیوی کا رشتہ ختم ہونا، یا اسی طریقے سے ان دونوں کے رشتے کو ختم کر دینا، مرد کی رضامندی یا مرد کے بولے بغیر یہ کسی بھی شکل کے اندر ممکن نہیں ہے۔ مرد کا بولنا پڑے گا، مرد کی رضامندی ضروری ہے، مرد پر یہ سارا معاملہ موقوف رکھا گیا ہے۔ ہاں، عورت کو چند اختیارات، چند آپشن دیے گئے کہ جس میں وہ اپنے مسئلے کو پریشانی والا ہے، جیسے ہوتے ہیں بعض مرتبہ بعض ظالم ہی ہوتے ہیں، بعض مسلط ہی ہوتے ہیں، بعض یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میری غلام ہے اور میں اس سے جس طریقے سے بھی چاہوں خدمات لے سکتا ہوں، مار سکتا ہوں۔ تو شریعت نے چند جگہ رکھی ہے ان کے لیے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مرد کو سارا اختیار ہے۔ اب خلا کے تعلق سے مجھے چند باتیں ذکر کرنی ہے۔ دیکھیے، خلا کا لفظ ہے خا، لام اور عین، خلا۔ مختصراً یہ سمجھیں، خلا یہ دراصل طلاق ہی کی طرح کا ایک معاملہ ہے۔ جیسے طلاق تو مرد دیتا ہے اور وہ بس اپنے اختیار سے جب اس کو جی میں آتا ہے، یا اگر وہ پریشان ہو گیا ہے، یا اگر اس نے چاہا تو اپنی نیت سے دے دیتا ہے۔ خلا میں کیا ہوتا ہے، دونوں اپنی رضامندی کے ساتھ اس رشتے کو ختم کرتے ہیں، یا عورت پریشان ہو گئی ہے، اب وہ چاہتی ہے مطالبہ، اب وہ الگ ہونا چاہتی ہے، تو مرد کے سامنے پیشکش رکھتی ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ دیجئے، آپ مجھے الگ کر دیجئے۔ تو اب یہ دونوں مل کر اس نکاح کے رشتے کو ختم کرتے ہیں، اس کو شریعت نے خلا کہا ہے۔ اصل میں بات یہ خلا کا مسئلہ بالکل طلاق سے لگا ہوا ہے، بالکل جڑا ہوا ہے، لیکن بعض مرتبہ ہمیں بات سمجھ میں اس معنی کر کے بھی نہیں آتی ہے کہ ہم نے چھوٹے ہونے کو یا الگ ہونے کو طلاق ہی سمجھ لیا ہے کہ بس وہی ہے راستہ۔ جیسے خلا کے تعلق سے میں آگے آپ سے ذکر کرتا ہوں، پہلے اس کو سمجھ لیں۔ خلا کہتے ہیں عربی زبان میں، اصل میں کہتے ہیں کپڑا اتارنے کو کہتے ہیں خلا، کپڑا اتارنے کو کہتے ہیں۔ جیسے خلع الثوب، کسی نے اگر کپڑا اتارا تو عربی زبان میں کہتے ہیں کہ اس نے کپڑا اتارا۔ اب آپ کو اگر یاد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کو قرآن میں فرمایا دوسرے پارے میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ان کو جڑنے کے اندر تعبیر اور الفاظ کہیں تو لباس، تو جب یہ الگ ہو رہے تو وہاں پر بھی خلا کہ اب یہ دونوں اپنے اپنے
لباس کو اتار پھینک رہے ہیں، اب یہ دونوں علیحدہ اور الگ الگ ہو رہے ہیں۔ حدیث کے اندر بھی اگر غور کریں تو خلا کا واقعہ ملتا ہے۔ شریعت کی زبان میں خلا کہتے ہیں نکاح کو ختم کر دینا، جو لفظ طلاق سے بھی ہو سکتا ہے، لفظ خلا سے بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے میں نے تم کو آزاد کیا، میں نے تم کو بری کیا۔ دراصل میں عورت کی طرف سے مطالبہ ہو، یعنی مانگ ہو کہ مجھے چھٹی کر دو، اور مرد کی طرف سے اس کو قبول کر لیا جاوے، تو اس کو کہتے ہیں خلا۔ میں نے بہت غور کیا تو مجھے دو حکمتیں، شاید کسی جگہ لکھی بھی ہو، تو مجھے دو باتیں اس میں سمجھ میں آئیں اور بڑی یہ کام کی بات ہے۔ دیکھیے خلا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو پیسوں کے ذریعے سے، یعنی مرد کو یہ چاہا جاتا ہے کہ بھائی تو اب اس کے حق بھی ادا نہیں کر رہا ہے، تو کچھ پیسے لے لے، یا اسی طرح تو نے اس کو جو مہر دیا تھا وہ مہر واپس لے لے، اور بھی کچھ چاہیے تو لے لے، لیکن اس کو بچاپڑی کو تو چھوٹی کر دے۔ اور مال جہاں آتا ہے تو اچھے کا ایمان آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مرد کے سامنے مال کا مطالبہ آیا تو اگر وہ ظالم ہے، نافرمان ہے، جس کو صرف مال ہی کی بڑی ہے، تو وہ تو فوراً کہے گا ہاں لاؤ، میں تو چھوٹی کر دیتا ہوں۔ تو ایک تو اس وجہ سے بھی جو نہیں بھی دینا چاہ رہا ہے تو مال کا سن کر وہ فوراً دینے والا بن جاوے گا۔ دوسری ایک اہم نقطہ مجھے سمجھ میں آیا، جیسے آج کل کا جو دور چل رہا ہے نا، اس میں یہ بہت فٹ بیٹھتی ہے، یہ بات بہت فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ بات آپ سروے کر لینا، اور میرے پاس جتنے بھی کیسز آئے اس میں یہی ہے معاملہ، 80، 90، 95%۔ جتنی بھی لڑکیاں گھروں پر بیٹھی ہے، خود اپنے طور پر یا اسی طریقے سے ان کے گھر والوں نے، یعنی ان کے شوہر نے ان کو بٹھا دیا ہے گھر پر کہ اب آپ نہیں چاہیے، آپ اپنی ماں کے یہاں چلے جاؤ، یا عورت خود اپنے طور پر میرے پر ظلم ہوا ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، فرسٹریشن ہو گئی، اور وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ اب دیکھیے، یا تو یہ معاملہ جڑے گا، کوشش کی جاوے گی کہ بھئی یہاں سے 2 لواط جا رہے ہیں، وہاں سے 2 آدمی آ رہے ہیں، قوم کے ذمہ داران بیٹھ کر بات چیت کر رہے ہیں، اس کے گھر والے اس کے گھر والے بیٹھ کر بات چیت کرے، تو ہوتا یہ کہ مسئلہ نہیں بجاتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، شوہر یا بیوی بس ہمیں رہنا ہی نہیں ہے، تم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بلا لو، ہمیں ساتھ نہیں رہنا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی کہہ دیتے کہ اگر کوئی یہ بھی آ جائیں گے پھر بھی ہم سمجھنے کہ میرے کو اس کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، رہنا نہیں ہے تو پھر چھوٹے ہو جاؤ، تو بول دے، کیونکہ اختیار تو تیرے پاس نہیں، میں تو نہیں بولو۔ حیران یہ کرتی تھی، میرا تو کچھ بھی نہیں جاتا، بس حیران یہ کرتی تھی۔ ہوتا یہ ہے شوہر اپنے اوپر بدنامی کا بورا لینا نہیں چاہتا ہے کہ سماج میں میرے متعلق یہ میسج جاوے کہ میں نے طلاق دی ہے، یا سماج کو بھی چھوڑیے، اب تو ایسا ٹائٹ ہوئے ہیں سارے کے سارے کہ کوئی بولتا بھی نہیں ہے جلدی، کیونکہ اگر 3 طلاق کے کیس کو دائر کر دیا تو میں خامخواہ کے لیے اندر فٹ ہو جاؤں گا، جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا جاؤں گا، جرم ہو گیا ہے۔ تو اب وہ بول ہی نہیں رہا ہے، یا اسی طریقے سے اس پر کوئی معاملہ، یا نہ وہ عورت اس کے ساتھ رکھنے کے لیے یا رہنے کے لیے تیار ہے، نہ اس کو نکاح سے ختم کر دے تاکہ یہ اپنا گھر کسی اور جگہ۔ اب اس بات کو 2 مہینے، 4 مہینے، 8 مہینے، 10، 20، 12 اور 1 سال، 2 سال، 5 سال بیت جاتے ہیں اور اس کا کوئی مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ وہ کچھ کرے تو پھر ہم کرے، پہلے وہ چڑھے پھر ہم چڑھے، وہ کچھ کیس کرے پھر ہم کرے، اسی میں زندگیاں بیتتی جاتی ہے۔ قرآن صاف کہہ رہا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ۔ اگر تم یہ دونوں نہیں رہ سکتے ہو ساتھ میں تو قصہ ختم کرو پھر اس چیز کا۔ ذمہ داران اصل میں ہمارے ذہن میں یہ چیز بے طلاق تو ہونی چاہیے، نہیں یہ تو بہت ڈر لگتا ہے، تو پھر اگر یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تو پھر یہ شریعت میں ہوتی بھی نہیں یہ چیز۔ اگر یہ چیز کوئی غلط ہوتی تو پھر شریعت میں ہوتی ہی نہیں، تو مار کھا کے بھی، تو کیسی بھی ہے کسی بھی طریقے سے۔ بعض مرتبہ تو ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں عورت سے یا مرد سے، جیسے غور کیا کیس میں، اب اس میں قصور نکلا، مان لیجئے عورت کا، بد زبان بھی ہے، گالی گلوچ بھی کرتی ہے، شوہر کو کچھ بھی حقوق ادا نہیں کرتی ہے، یہ بھی نہیں کرتی، فلاں بھی نہیں کرتی، یعنی 99% قصور عورت کا نکلا۔
تو اب اس سے بعض مرتبہ لکھوا لیتے کہ تو سب لکھ لی، یہ سب چیزیں تیری دستخط کر، اور اس سے بھی اب کچھ بھی ہو جاوے نے، اب یہ تیرے کو مارے بھی یا کچھ بھی کرے تو بھی تیرے کو یہاں رہنا ہے. غلط ہے یہ بھی، غلط ہے یہ بھی. ایک درجے تک جہاں تک تیرے برداشت کی کیپیسٹی وہاں تک رکھنا بہت اچھی بات، لیکن اگر وہ ظالم ہی بن گیا تو پھر یہ خامخواہ کے دستاویز اور یہ خامخواہ کی دستخطیں نہیں لی جائے گی. ایسا ہی معاملہ شوہر کے ساتھ بھی ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس نے کبھی مار دیا یا اسی طریقے سے کوئی ظلم کر دیا، اب وہ سماج میں ایک ایشو بن گیا، اس نے یہ کیا تو کیا، اس کو قصور سب ان کا ہی ہے. اب سارے کے سارے لوگ نہیں قصور آپ کا ہے، قصور آپ کا ہے. تو اس کے درجے میں ٹھیک ہے، میں معافی مانگتا ہوں، میں پیر پڑتا ہوں، جو بھی ہے میں معاملہ کرتا ہوں، میں اس کو لانے کے لیے، رکھنے کے لیے، لے جانے کے لیے، اس کو وہاں سے لے کر آنے کے لیے سب کچھ تیار ہو. اب اس درمیان میں جو ذمہ داران نہیں آپ کو لکھ کے دینا، پھر آئندہ اگر ایسا کرا تو کیا گارنٹی، تو وہ لکھ دیتا. اور اس میں ساتھ میں اب کچھ بھی ہوگا، اب یہ کچھ بھی کرتی، آپ کو کچھ بھی بولنے کا حق نہیں ہے. یہ کچھ بھی کرے، کچھ بھی طریقے سے پریشان کرے، یہ بھی غلط ہے. ہاں یہ اگر لکھوانا ہے، یعنی اگر آخری فیصلہ ہی یہ ہوا ہے، سمجھا دیا جائے سب سے پہلے. اگر لکھوانا ہے تو یہ جہاں تک شریعت کی حدود قائم رکھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے، شریعت کی حدود سے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا ذمہ دار نہیں ہے. تو بعض مرتبہ لواد یہ غلطیاں کر دیتے ہیں، وہاں تک کی ذمہ داریاں ان سے لکھوا لیتے ہیں جو ان کے حدود اور دائرے میں شریعت نے ان پر نہیں ڈالا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو میں نے اس مسئلے میں غور کیا ہے تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ خلا اس کا بہترین بدل ہے. جیسے شوہر، اب وہ ظاہر سی بات اختیار اس کا ہے، اب اس کا تو کچھ بھی نہیں جاتا، وہ دوسری بھی کر لے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بھئی زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا اس کے ساتھ، بھئی مینٹین. انشاءاللہ اس موضوع پر میں ذکر کروں گا، جو یہ کھادا خوراکی والا جو مسئلہ ہے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس پر خاص طور پر مجھے ذکر کرنا ہے. مینٹیننس آف طلاق، مینٹیننس آف ڈیورس، اور طلاق کا جو کھادا خوراکی ہے، نان نفقہ ہے، جو خرچہ ہے. شاہ بانو کا جب کیس ہوا تھا، اکثروں کو یاد ہوگا، تو اس موقع پر ایک جج تھے، چندرچوڑ غالباً ان کا نام تھا. انہوں نے، ہائی کورٹ نے اس وقت، سپریم کورٹ کے وہ جج تھے، انہوں نے یہ فیصلہ دے دیا کہ جب تک مینٹیننس آف ڈیورس کے متعلق، کہ جس عورت کو ڈیورس ہوا ہے اس کے شوہر پر پوری زندگی یا جب تک وہ دوسرا نکاح نہیں کر لیتی، یہ وہاں تک کا خرچہ شوہر پر لازمی ہوگا. کافی مسلمانوں نے اور ذمہ داران نے، بڑی بڑی تنظیموں نے اس کورٹ کو، اس فیصلے کو کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا، اور اس کے متعلق قرآنی اور شرعی ہدایات بھی سمجھائی گئی تھی کہ لاز اور اسی طریقے سے اس تعلق سے کیا بات ہے قرآن کی جو کہہ رہی ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر میں ذکر کروں گا. اکثر یہی ہوتا ہے کہ پھر بعد میں مردوں کو پریشان کیا جاتا ہے، بس وہ اسی مقصد سے کہ انہوں نے ہماری بیٹی کو ستایا نا، اب اس کو نہیں چھوڑیں گے. خیر، تو اس پر میں ذکر کروں گا. ابھی مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے خلا کے تعلق سے، جیسے دینا مرد کو ہے لیکن وہ بربادی نہیں چاہتا، وہ غلط سماج میں میسج نہیں دینا چاہتا، لیکن لڑکی بڑی پریشان ہے، ماں باپ اس کی وجہ سے اس کو گھر بیٹھا نہیں دیکھ پا رہے، یا اسی طرح اس کی تکلیفوں کو دیکھ کر وہ پریشان ہو رہے. تو اب ماں باپ یا وہ لڑکی خود کہ بس مجھے تم چھوڑ دو، میرے متعلق یہ لکھوا دینا کہ میں نے خود سامنے سے طلاق مانگی ہے، لیکن ایک قصہ تو ختم کرو. بس شریعت نے اسی لیے خلا کو رکھا ہے کہ تو اگر بدنامی سے بھی بچنا چاہتا ہے تو میرے بارے میں لکھوا دینا، لیکن مجھے چھوڑ کر تو چھوٹی کر، تاکہ میرا مسئلہ آئندہ کا جو ہو وہ حل ہو جاوے. اس کو کہتے ہیں خلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خلا ہوا ہے. حضرت جمیلہ، غالباً صحابیہ کا نام ہے، جو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، دیکھا نہیں تھا اور نکاح ہو گیا. پہلے ہی دن جب دیکھا ہے تو شکل و صورت، شباہت جو تھی وہ ان کو پسند نہیں آئی. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا چہرہ یہ ہے، ان کا دین بہت اچھا ہے، ان کے اخلاق بہت اچھے، ان کے معاملات بہت اچھے، مجھے کوئی چیز، لیکن میرا جو لیول ہونا چاہیے اس حساب سے یہ نہیں بیٹھتے ہیں. تو ایسا نہ ہو کہ میں ان کی ناشکر کرنے والی بن جاؤں، ان کی پوری اطاعت گزار، یعنی میرے اندر یہ چیز نہ آ جاوے. اس لیے اللہ کے نبی، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں نے یہ نکاح کا رشتہ ختم کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کو مہر میں ثابت نے جو باغ دیا تھا، باغ، باغیچہ پورا، وہ واپس کر دوں گی. اتردین،
تو انہوں نے فرمایا جی اللہ کے نبی میں واپس کر دوں گی اس باغ کو، اس بغیچے کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت کو بلایا، کہا کہ وہ باغ واپس کر رہی ہے اور آپ ان کو طلاق دے کر ان کو رخصت کر دیجئے. چنانچہ انہوں نے طلاق دی اور ان کو باغ واپس دے دیا گیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ خلا عورت کی طرف سے مطالبہ ہو اور مرد پھر اس پر طلاق دے دے یا اس کو چھوٹی کر دے، اس کو کہتے ہیں خلا. مرد نہیں دے رہا ہے لیکن عورت مانگ رہی ہے، عورت کی طرف سے مطالبہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں خلا. یہ عوض کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، یعنی پیسوں کے بدلے میں بھی یہ ہوتا ہے. یعنی عورت یہ چاہ رہی ہے کہ یہ چند پیسے لے لیجئے، یا آپ نے جو مہر لکھوائی تھی، مہر اچھی ہونی چاہیے. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں، مہر اچھی ہونی چاہیے. مہر اچھی ہوگی نہیں تو پھر وہ طلاق دینے میں بھی وہ کرے گا، آگے پیچھے ہوگا. ایک تو سب سے پہلے اتنی ساری دی ہے تو وہ چھوڑے گا نہیں، اور دوسری چیز عورت نے جب لے لی ہے اتنی ساری مہر، تو جب اس کو چھوڑنے کی بات آئے گی تو وہ مہر واپس کرنی پڑے گی. جیسے 50,000 یا مہر فاطمی. مہر فاطمی کہتے ہیں تقریباً 1531 گرام چاندی، اور چاندی کی آج کی مارکیٹ ویلیو ہے 1 کلو چاندی کی تقریباً 65,000 کے قریب. اس لحاظ سے اگر دیکھتے ہیں تو 1,00,000 روپے کی مہر فاطمی بنتی ہے. یہ عام طور پر حضور کے مہر تھے. تو اللہ نے اگر مال دیا ہے تو جہاں پر ڈیکوریشن پر، ولیمے پر اور ڈنر پر اور اسی طریقے سے لین دین پر بہت سالہ خرچ ہوتا ہے، تو یہ مہر میں بھی ایک اچھا خاصا ہونا چاہیے کہ یہ کم سے کم مہر فاطمی ہو جو بہت اچھا خرچہ کرنے ہو. تو جب اب یہ عورت کو واپس دینے کی بات آئے گی تو ایک بوجھ پڑے گا، اور مرد کو وہ سارا مال مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ راضی ہو جاوے. تو اس لیے شریعت نے یہ خلا کو رکھا ہے. احناف کے یہاں اصول یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک کہ جس چیز کو مہر بنایا جا سکتا ہے اس کو خلا کے بدلے میں بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی جو بھی چیزیں مہر بن سکتی ہے، جیسے پیسہ مہر بن سکتا ہے، باغ بغیچہ مہر بن، کوئی پراپرٹی مہر بن سکتی ہے، کوئی اور چیزیں مہر بن سکتی ہے، چیزیں، تو وہ سب بھی خلا کے اندر دی جا سکتی ہے. یعنی عورت یہ کہے اب مجھے چھوڑ دیجئے، میں آپ کو اس کے بدلے کے اندر یہ چیزیں آپ دیتی ہو. شوہر کہے ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں اور آپ کو رخصت کرتا ہوں، تو لہٰذا یہ خلا مکمل ہو جاوے گا. عورت کی طرف سے پیشکش، مرد اس کو قبول بھی کرے، پھر اس کے بعد یہ ہوگا. اسی طریقے سے یہ دونوں آپس میں بیٹھ کر خود بھی کر سکتے ہیں، کسی قاضی کی، کسی وکیل کی، یا اسی طریقے سے کسی شرعی عدالت اور پنچایت کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر یہ دونوں خود کرنا چاہے تو ان کو بھی ان چیزوں کا اختیار ہے. خلاصہ یہ ہے، خلا کے تعلق سے عورت کی طرف سے مطالبہ ہو یعنی مانگو، اور مرد اس کے اوپر اس کو چھوٹی کر دے اور اس کو رخصت کر دے، تو یہ دونوں کے درمیان میں نکاح ختم ہو جاوے گا خلا کے ذریعے سے. اب وہ خلا کے الفاظ جب بول دے گا تو خلا سیم طلاق کے جیسی ہوگی، طلاق بائن. یعنی اگر وہ رجوع کرنا چاہے گا عدت میں واپس تو نہیں کر سکتا ہے، یہ عدت گزرے گی اور دونوں کے نکاح ختم ہو جاویں گے. یعنی خلا سیم ہے ایک طلاق بائن کے. تو یہ چند مسائل تھے جو خلا کے تعلق سے مجھے ذکر کرنے تھے، یہ ضروری تھے آپ کے سامنے، اس لیے کہ خلا بالکل طلاق کے قریب قریب ہے. دو میں نے کام کی باتیں ذکر کر دی، ایک تو مال کے عوض، یہ بھی تاکہ اس کے ذریعے سے انسان رخصت کر دے جلدی سے، اور دوسری چیز کہ یہ عورت نے خود نے مانگا ہے. جیسے آج کل بہت سارے جو کیسز گھروں میں لٹکے ہوئے ہیں، اب وہ گھر والے بھی بیٹھے ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ تو حل کرو، کیا کرنا، یا تو جوڑ کر پار لاؤ، دونوں کی صلح صفائی کروا دو، بڑھے تو صحیح آگے، اس میں کوشش تو کرے. دیکھیے لکھا ہے قرآن مجید کے اندر ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر کوئی خیر اور جوڑنے ہی کی نیت ہے، اس کے دل میں توڑنے کا یا یہ شخص شبہ ہی نہیں آیا کہ نہیں میں پڑھوں گا انشاءاللہ جوڑ ہو ہی جائے گا، اللہ ڈال ہی دیں گے اور ان میں محبت ہو جائے گی، اللہ ڈال دیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر اس آیت کے نیچے تفسیر میں یہ لکھتے ہیں اگر کوئی اسی مقصد سے لواط بنا ہے کہ مجھے جوڑ ہی کروانا ہے، اللہ انشاءاللہ اس میں جوڑ کروا دیں گے. تو یا تو یہ شکل ہو، یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر ان کو رخصت کرو تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو دوسری جگہ پر. اصل میں مسائل یہ ہو جاتے ہیں، ہم نے دوسری شادی کو، دوسری کا مطلب دو ایک ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ بھی کر سکتے ہیں، اجازت ہے، ہماری شریعت میں منع نہیں ہے.
لیکن دوسری جو شادی ہو گئی یعنی مرد کی پہلی ٹوٹی، اور اس میں تو خاص طور پر عورتوں کی، لڑکیوں کی اگر پہلی مرتبہ طلاق ہو گئی تو وہ تو اتنا مشکل مسئلہ بن گیا ہے کہ لوگوں نے ایک عیب سمجھ لیا ہے. یعنی اگر لڑکا کنوارا ہے تو وہ سوچتا میں کہاں طلاق والی سے نکاح کروں، مجھے تو میری لیول کی، حالانکہ وہ بڈھا ہوتا چلا جائے گا لیکن تلاش وہی کرے گا کنواری. جب آپ کو نہیں مل رہا ہے تو آپ اپنے لیول سے نیچے اتر جائیے. آپ کوئی بہت زیادہ خوبصورت تو ہے نہیں ہے، جب آپ کو اتنے سالوں میں نہیں ملی تو ابھی کہاں سے مل جائے گی؟ یعنی یہ غور کرنے والی بات ہے. اور دوسری بات، ہمارے نبی ہی کو دیکھیے، پہلا نکاح کیا ہے، پہلا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، 25 سال کے حضور ہے، 40 سال کی امی خدیجہ ہے، 2 مرتبہ پہلے نکاح ہو چکا ہے. ایسی مطلب بیوہ عورت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کر رہے، نکاح کر رہے، پیغام دیا امت کو. اس لیے کہ معاشرے کے اندر بیواؤں کے اور طلاق کے نکاح کا رواج ڈالو گے، یاد رکھنا بے حیائی اور زنا اس کی وجہ سے کم ہوگا. اور اس کی وجہ سے ہوگا یہ، ہر ایک کو اپنا گھر مل جاوے گا تو وہ گھر جو تباہ ہوا ہے یا وہ گھر جو ٹوٹ گیا ہے اس کے بعد اگر فوراً گھر بس جاوے گا تو ان کی زندگی نبھ جائے گی. ورنہ بہت ساری عورتیں جب ان کی طلاق ہو گئی، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چلو 20 25 30 سال کی عمر میں ہوئی طلاق تو لڑکی تلاش کرے، جس عمر میں بھی مسئلہ ہوا، جس عمر میں بھی، شریعت نے ہر ایک کے لیے قرآن مجید اور صحابہ کے دور، اصل میں آج بھی عرب میں یہ چیز بہت آسان ہے. انہوں نے شریعت کے مسئلے کو شریعت کے مطابق ہی رکھا ہے. انہوں نے اپنے سماج کو، اپنے عرف کو، اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو شریعت کے تابع رکھا ہے. وہاں بہت آسانیاں، یعنی ہمارے دوست جو مدینہ المنورہ میں رہتے ہیں وہ کہتے ہیں حقیقت بھی یہی ہے، یہاں اگر کسی کو طلاق ہو گئی وہ عدت یہاں اس کی مکمل ہوگی اور فوراً اس کا نکاح ہو جائے گا کہیں بھی. وہ فکر اور ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے، بھائی نہیں بنی ہو گیا، طلاق ہو گئی ہے، کسی اور جگہ اللہ رشتہ کروا دیں گے. لیکن یہ جو سماج کے اندر یہ جو مسئلہ قرآن کہہ رہا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا، بیواؤں کے جو نکاح ہے اور طلاق والی عورتوں کے نکاح، اس کی مہم باقاعدہ ہونی چاہیے کہ